بندے کہتے علی تھا تو علی کو کیا ضرورت تھی, کہاں گئے تھے علی, بیوی کو کیوں بھیج دیا, وہ مستور ہو کے دربار میں کھڑی رہی, علی امام ہو کے گھر کیوں بیٹھا رہا. لے آؤ اس بندے کو, میں قرآن سے جواب دوں. اللہ قرآن میں کہتا ہے میرا حبیب اپنی بیٹیوں کو لے کے جا, اپنی بیٹیوں کو مباہلے کے میدان میں لے کے جا. رسول اپنے گھر سے اکیلی فاطمہ کو لے کے چلا گیا. فاطمہ کو لے جا کے نبی نے یہ بتا دیا جب حق کی ضرورت ہو تو غیرت کا پروردگار محمد کو بھی فاطمہ کو لے کے جانے پہ مجبور کر دیتا. حق کی ضرورت تھی تو نبی مباہلے میں بطول کیا, جاگیر کے لیے نہیں گئی تھی, جنگ لڑنے گئی تھی نبی کی بیٹی. خطبے کی دھار کے ساتھ دشمن کے گلے کاٹ کے آئی ہے. میری دعا ہے قاضی صاحب, میرا مولا پاک سیدہ کی عزت کا واسطہ, مجھے جب بھی موت آئے زہرا کی وکالت کے جرم میں آئے. حق کے زہرا ممبر سے چھپائیں کیوں؟ آج حکومتیں سر جوڑ کے بیٹھی ہیں, ایک مقدمہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے. یہ ممبر نہ حکومت والوں کا کل تھا نہ آج ہے, یہ سیاست والوں کا ممبر ہی نہیں ہے. سیاسی پارٹیاں بدل جاتی ہیں, حسین کے پرچم کے نیچے آنے والی قوم نہیں بدلتی. جو ہاتھ ایک دفعہ عباس کے علم کو عزت اور احترام کے ساتھ مس کر دے, وہ ہاتھ کبھی کسی غیر کے سامنے نہیں جاتا. یہ ممبر, یہ اتنی قوم, ہم نے کبھی بھی سیاست کی بات نہیں, لیکن سپریم کورٹ میں فیصلہ زیر سماعت ہے. پاناما لیکس, میں پورے ملک میں تنبیہ کر رہا ہوں, پاناما لیکس سے گھبرانے والوں یاد رکھنا ایک امام زمانہ لیکس بھی آنے والی ہے. جو جوان ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ بولے, جو حالات کی وجہ سے پریشان ہے اس کا اپنا مقدر ہے, جو حالات سے ڈرا ہوا وہ گھر جائے اور چھوڑ دے علی کو. علی کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی ڈرے ہوئے مریض کی, جس کے سینے میں علی رہتا ہے, جس کے ذہن دماغ میں علی رہتا ہے. ایک پاناما لیکس سے گھبرانے والوں ایک امام زمانہ لیکس بھی آئے گی. مجھے اس بات میں بحث ہی نہیں کرنی کہ کہاں سے پیسہ آیا تھا, کس کے پاس رکھا تھا, کہاں سے کس رستے سے کہاں چلا گیا. لیکن آج حکومت سر جوڑ کے بیٹھی ہے, آج ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمیں فیصلے کا انتظار ہے, ہمیں پتہ تو چلے یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا, کس رستے سے چلا گیا. اس کا مطلب ہے جو پہلے غریب ہو اور بعد میں پیسہ آ جائے, پہلے غریب ہو اور بعد میں پیسہ آ جائے تو دنیا پوچھنے میں مجبور ہو جاتی ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے, یہ جاگیر کہاں سے آئی ہے, یہ گھر کہاں سے آیا ہے, یہ کوٹھیاں کہاں سے آئی ہے. آج حکومتیں سر جوڑ کے بیٹھی ہے, آنے دو زہرا کے بیٹے کو, عدل کی کرسی میں بیٹھ کے زمانے کے بے ضمیروں سے پوچھے گا, اب بتاؤ فتح کہاں سے آیا تھا, کس نے کھایا. جو بول سکتا مل کے بولے لبیک یا حسین, نعرہ حیدری. آج کی سب سے بڑی تسبیح دشمن زہرا پہ لعنت. جو آج چاہتا ہو کہ آج اس کا 70,000 حج ہو جائے, چوتھا امام بازار سے گزر رہے تھے اور ایک آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت کر رہا, اس نے اونچی آواز میں سلام کیا, امام نے دل کے اندر جواب دے کے گزرا. تسبیح وہیں پر روکی, امام کے قدموں پہ جا کے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا کوئی ناراضگی, بادشاہ کوئی غلطی کوئی خطا, میں نے سلام کیا جواب کیوں نہیں دیا. میرے بادشاہ نے فرمایا تو عبادت اتنی بڑی کر رہا تھا, میں تیری عبادت میں مخل نہیں ہونا چاہتا تھا. اس نے کہا مولا اس عبادت کی قیمت بتا سکتا ہے, اس عبادت کی قیمت کیا ہے. امام زین العابدین نے کہا اگر میں تجھے حقیقت میں اس عبادت کی قیمت بتاؤں, اگر تو ایک تسبیح دے میں تجھے اپنی پوری زندگی کی عبادت دینے کو دے. تجھے کیا خبر کہ دشمن زہرا پہ کھل کے نہیں کر سکتے تو دل میں تو کر سکتے. میں مولا کا فرمان دکھانے کے لیے دیا, اور مولا نے فرمایا جو ہماری دادی کے دشمن پہ سوچ کے لعنت کرے ہم 14 اس پہ لعنت کرتے. جیو جیو سن کے
کائنات کی ہر مزدور کا حق منوانے کے لیے گئی تھی. آج کسی کی بیٹی کو بھی حق نہ ملتا اگر محمد کی بیٹی دربار میں نہ جاتی. دربار میں جب گئی ہے تو دربار میں جا کے بی بی نے مقدمہ لڑا ہے. جنگ لڑ کے آئی ہے رسول کی بیٹی, فتح کر کے آئی ہے نبی کی بیٹی, چہروں سے نقاب اتار کے آئی ہے, حقیقت حکومت عیاں کر کے آئی ہے. دربار میں آ کے بی بی کھڑی ہوئی, پردہ لگ گیا. تخت کی طرف سے آواز آئی, کیا لینے کے لیے آئی ہے بنت پیغمبر؟ مصائب نہیں, فضائل سنیے گا. بی بی کیا لینے کے لیے آئی ہے بنت پیغمبر؟ اتنا کہنا تھا, میری شہزادی کی آواز آئی, میری جاگیر فدق سے میرے عامل اٹھا کے حکومت نے اپنے سپاہی کیوں بھیجے؟ حاکم نے تخت سے کہا کہ اس لیے ہم نے بھیجے, ہمارے پاس نبی کی ایک حدیث ہے. نبی نے فرمایا کہ ہم جو گروہ انبیاء ہوتے ہیں ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. اس حدیث کا سہارا لے کے ہم نے اس جاگیر پہ قبضہ کر لیا, کیونکہ نبی کہہ کے گئے تھے کہ ہمارا وارث کوئی نہیں ہوتا, لہذا ہمارے پاس حدیث تھی, ہم نے تیری جاگیر پہ قبضہ کر لیا. جو جوان بیٹھو بی بی کا مقدمہ سننے کے لیے آئے ہو. میری شہزادی پردے کے پیچھے بولی, کیا کہنے؟ پہلا بار کیا میری شہزادی نے حکومت کے چہرے پہ. میری بی بی کہتی, تو مجھے حدیث سنا رہا ہے کہ میرا بابا کہہ کے گیا تھا کہ ہم وارث نہیں بتاتے, یہی رک, مجھے بتا کیا تجھے میرے بابے نے وارث بنایا ہے؟ جو بندہ بول سکتا ہے بی بی کے مقدمے پہ, جو ہاتھ اٹھائیے سیدہ کے مقدمے میں بطور گواہی درج ہونا چاہتا. بی بی نے کہا مجھے بول کے بتا, تو حدیث پڑھ رہا ہے کہ میرے بابا نے تجھے کہا تھا کہ ہم وارث نہیں بناتے. اگر میرا بابا وارث نہیں بناتا تو پھر تجھے کس نے بنایا؟ اگر تو یہ کہے کہ تجھے میرے بابا نے بنایا, پھر 3 دن سقیفہ میں جھگڑا کیوں ہوا؟ میں بالکل ویسے بی بی کا مقدمہ بیان کرنے لگا ہوں جیسے کوئی حلالی وکیل اپنے کیس میں بحث کرتا. کوئی سنے نہ سنے, میرا یقین ہے اسی مجمع میں عدل کی کرسی لگی ہے. زہرا کا بیٹا بیٹھا, زندگی موت ہے میرے اس بادشاہ کے ہاتھ میں جو اس مجلس میں شریک. میرا مالک چاہیں گے تو یہی سانس ختم کرے, مجھے پھر بھی قبول. لیکن یہ حق دنیا تک پہنچاؤں, یہ مقدمہ دنیا تک پہنچے. میرے بادشاہ نے کہا تھا کہ زندگی میں اپنے بچوں کو 2 چیزیں یاد کروا دو, تمہاری قوم ہمیشہ زندہ رہے گی. ایک میری دادی کا فتق والا خطبہ یاد کرواؤ, ایک میرے نانے کا غدیر والا خطبہ یاد کرواؤ. نہ اپنے بچوں کو غدیر بھولنے دینا, نہ فتق بھولنے دینا. اور جتنے لوگ شیعہ ہوئے ہیں, جتنے بھی آپ پوری ہسٹری اٹھا کے تجزیہ کر کے دیکھ لیں, جتنے بھی نئے شیعہ ہوئے لوگ ہیں وہ علی کی خیبر پڑھ کے شیعہ نہیں ہوئے, وہ خندق سے شیعہ نہیں ہوئے, وہ ہجرت سے شیعہ نہیں ہوئے. کسی بھی نئے شیعہ ہوئے بندے کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کیوں شیعہ ہوا, اگر شیعہ ہوا ہوں زہرا کا حق پڑھ کے. پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دینا, 12 اماموں کی امامت کی محنت ایک طرف, 4 گھنٹے جو جنگ لڑ کے آئی ہے نبی کی بیٹی, صفین, جمل, نہروان. یہاں علی نے تلوار نکالی تھی لیکن دشمن اسلام کے لبادے میں تھا. یہاں تلوار بھی نہیں نکلی, صرف زبان کے ساتھ جنگ کی ہے محمد کی بیٹی. تو بتا تجھے میرے بابا نے وارث بنایا تھا, میں تجھ سے اپنی جاگیر واپس لینے کے لیے آئی. اس نے کہا ٹھیک ہے, جاگیر دینے کے لیے تیار ہے. کوئی ثبوت؟ بی بی نے تحریر رسول پیش کی, مقدمہ سننے کے لیے تیار ہے. رسول کی تحریر پیش کی گئی, تحریر کو پڑھا گیا, بغور مطالعہ کیا گیا. وہ خیبر کے یہودیوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر تھی کہ یہ ایک باغ نہیں تھا, 40 لاکھ دینار سالانہ آمدنی آتی تھی رسول کو یہاں سے. اس کے اندر 7 باغات تھے, 40 کنویں تھے,
कई चश्मे थे, बहुत बड़ी जागीर थी, ये पूरी एक पट्टी थी। ये खैबर के यहूदियों ने नबी को लिख के दी थी। यहूदियों की तहरीर थी कि ये हम मुसलमानों के रसूल मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को देते। नीचे नबी ने नोट लिखा हुआ था कि ये मेरी जाती जागीर है, मैं अपनी बेटी फातिमा को दे रहा हूं। और नबी ने उस तहरीर में लिखा था कि मैं हुक्म कुरान दे रहा हूं, क्योंकि खुदा ने कहा था आतज़िल कुर्बा, अपनी करीबी औरत को उसका हक दे। अगर बेटियां 4 होती तो इस शरीर में 12 होती। आज बंदे कहते नहीं जी वो असल में बीबी का हक नहीं बनता था। इंटरनेट पे डॉक्टर तहल्लुक कादरी का बहुत लंबा एक लेक्चर पड़ा हुआ, नहीं ये हक नहीं था बीबी का। अगर हक नहीं था तो खैबर फतह हुआ है 7 हिजरी में, रसूल दुनिया से ज़ाहरी तौर पे गए 11 हिजरी में। 4 साल ये जगीर नबी के पास रही। अगर इसमें उम्मत का हक था, नबी ने दिया क्यों नहीं? पहले ज़हरा से पहले हमें इस बात का जवाब दो कि नबी ने ये हक क्यों नहीं दिया? बीबी ने कहा मैं तहरीर पेश करती हूं। तहरीर पेश की गई, तहरीर को पढ़ा गया। सुनिएगा मुकदमा। तहरीर को पढ़ने के बाद हुकूमत की तरफ से यह ऐलान हुआ कि इस तहरीर पे गवाह पेश किए जाए। बीबी ने कहा मैं गवाह पेश करती हूं। बीबी ने कहा मेरी गवाहियां नोट की जाए। मेरा पहला गवाह मेरा शौहर अमीर अल मोमिनीन, मेरे दूसरे 2 गवाह सैयद शबाब अहल जन्ना, मेरे दोनों बेटे। मेरी चौथी गवाह एक मस्तूर है जिसका नाम उम्मे ऐमन है। 4 गवाह पेश किए गए। तलागां गिरदो नवा वालों, 4 गवाहियों का पेश होना था। काफी देर मुबाहसा हुआ, हुकूमत की तरफ से मशवरा हुआ। मशवरे के बाद हुकूमत की तरफ से एक फैसला आया। उस फैसले में यह लिखा था कि नबी की बेटी हम जगीर वापस करने के लिए तैयार थे। तहरीर आपकी ठीक थी लेकिन गवाहियां मुकम्मल नहीं थी। मुकदमा सुनिएगा, मुझे मजबूर ना कीजिएगा, मैं फजाइल पढ़ने रहा हूं। जज्बात पे काबू रखिएगा। तेरी गवाहियां निसाब शहादत मुकम्मल नहीं। बीबी ने कहा निसाब शहादत क्यों नहीं मुकम्मल? उन्होंने कहा निसाब शहादत इसलिए नहीं मुकम्मल कि आपने पहली गवाही दी है अपने शौहर की। तो अली शौहर होने की वजह से इस जगीर में हिस्सेदार है। जो मालक हो वो गवाही नहीं दे सकता, गवाही बाहर से आनी चाहिए थी। दूसरे 2 गवाह पेश किए अपने अपने बेटे। आपके बेटों का भी इस जगीर में हक है, लिहाजा वो भी मालक हो। चौथी गवाही हम कबूल करने के लिए तैयार थे, लेकिन क्योंकि तेरे बाबा की शरीयत है कि अगर औरत मर्द के मुकाबले में गवाही देगी तो 2 औरतों की गवाही एक मर्द के मुकाबले में मानी जाएगी। लिहाजा औरत एक थी, इसके साथ दूसरी औरत कोई नहीं थी। लिहाजा निसाब शहादत मुकम्मल नहीं। तहरीर कबूल कर सकते थे अगर गवाहियां मुकम्मल होती। क्या कहने नबी की बेटी, नबी ने तहरीर वापस ले ली। नबी की बेटी ने गवाहियां नहीं बदली। गवाहियां नहीं, रसूल बीबी गवाहियां बदल सकती थी। जवाहर सादिक साहब बीबी के पास गवाह थे। इन्होंने मौला अली की गवाही को जुटलाया, बीबी जनाब सलमान को खड़ा कर देती, हजरत अबू जर को खड़ा कर देती, जनाब मिकदाद को खड़ा कर देती। बीबी ने मुकदमा वापस ले लिया, गवाह नहीं बदले। अब गवाह क्यों नहीं बदले थे, ये मुकदमा सुनना। गवाह बीबी ने इसलिए नहीं बदले कि कुरान के एतबार से फिक्र का कानून है, अगर कोई किसी मोमिन को झूठा कहे तो वो बन जाता है फासिक। बहस करो हमसे, बुलाओ हमें सुप्रीम कोर्ट में, हम तुम्हें ज़हरा का हक मनवा के आए। जो किसी मोमिन को झूठा कहे, कुरान कहता वो बनता है फासिक। फासिक नमाज पढ़ सकता है, पढ़ा नहीं सकता। फासिक चांद की शहादत नहीं दे सकता। फासिक निकाह में बतौर गवाह नहीं बैठ सकता। फासिक तलाक के सीगों में बतौर गवाह नहीं बैठ सकता। फासिक आदल नहीं रहता। अगर कोई किसी सच्चे मोमन को झूठा कहे तो कुरान की नस से वो बनता है फासिक। और माजल्ला सुम्मा माजल्ला, अगर कोई कुरान को झूठा कह दे तो वो फासिक नहीं बनता। कुरान कहता वो बन जाता है काफिर।
फिर उससे दोबारा कलमा पढ़ने की जरूरत होती। क्या कहने, नबी की बेटी तो इतनी बड़ी जंग लड़की आई है कि तेरी मसलहत जमाने की समझ में नहीं आ गई। बीबी ने गवाहियां पेश करके गवाहियां वापस ले ली। बीबी गवाहियां बदल सकती थी, नबी की बेटी ने गवाहियां नहीं बदली। बीबी ने फरमाया गवाहियां इसलिए नहीं बदली कि तूने अली की गवाही को झुटलाया है, और मेरे बाबे की हदीस है अल कुरान व अली व अली मअल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। तूने हसन हुसैन को झुटलाया है, हसन हुसैन भी कुरान के वारिस है। बीबी ने कहा तूने कुरान को झुटला दिया, मैं गवाहियां वापस लेके जा रही हूं और मैं तारीख में लिखवा के जा रही हूं कि मैं तुम्हें फासिक नहीं करने आई थी, मैं तुम्हें काफिर करने आई। कुफ्र के झरोकों में फेंक गई। मैं तुम्हें दोबारा तुम्हारे दीन पे पलटाने के लिए आई थी। बीबी ने कहा मुकदमा वापस। वहीं पे खड़े बीबी ने दूसरा दावा दायर कर दिया। बीबी ने कहा ये दावा वापस। अगला दावा, हाकिम है ना, बेटी बन के बाप का हक लेने आई हूं। मालकन वाला दावा वापस ले लिया। अब एक बेटी है, उसके बाबे क्या एक जागीर का टुकड़ा है। बतौर हाकिम क्या फैसला करेगा कि वो बेटी को मिलनी चाहिए या नहीं? उसने कहा बेटी को तो मिलनी चाहिए क्योंकि मजबूरी थी। अगर कहते कि बेटी का हक नहीं होता तो फिर कई अपने हक भी रखवाने पड़ते। आप समझते हैं कि खतीब आजाद होकर तकरीर करता है, हम पिंजरे में बंद होकर अपनी कौम की वकालत करते हैं। बीबी ने कहा बेटी हूं, बाप का हक लेने के लिए आई हूं। बड़ा लंबा मजमून यहीं पे खत्म करके अपने ब्रादरम काजी वसीम बास को टाइम दो। उन्होंने कहा अच्छा। बीबी ने कहा मैं तुमसे अपने बाप का हक लेने आई हूं। उन्होंने कहा बीबी बार बार किस बात पे बहस हो रही है, जब हमने कह दिया कि हमारे पास आपके बाबा की हदीस है और हदीस में साफ वाज़े लिखा हुआ है कि हम ग्रोह अंबिया न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं। हम हदीस को देखें या आपके दावे को देखें, हम हदीस को देखें या आपके दावे को देखें। नबी की बेटी ने देखा अच्छा तू हदीस सुनाता है, अगर तू कहे तो मैं तुझे कुरान की आयत सुनाऊं, मैं तुझे कुरान की आयत सुनाऊं। उसने कहा कौन सी कुरान की आयत? नबी ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वारिस सुलेमान दाऊद, हमने सुलेमान को दाऊद का वारिस बनाया था। अल्लाह कुरान में कहता है कि नबियों का वारिस होता है और तू कहता मेरे पास हदीस है, वारिस कोई नहीं होता। उसने कहा बीबी मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं दूसरी आयत पढ़ देती हूँ, वाले रजाला नसीबा मिम्मा तरकल वालिदैन वल अक़रबून, जो कुछ माँ बाप छोड़ के जाते हैं उसमें मर्दों का हिस्सा होता है। कुरान कहता है हिस्सा होता है, तू कहता वारिस कोई नहीं होता। उसने कहा बीबी मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं तीसरी आयत पढ़ देती हूँ, वाले निसा नसीबा मिम्मा तरकल वालिदैन वल अक़रबून, जो कुछ माँ बाप छोड़ के जाए उसमें बेटी का हिस्सा होता है। कुरान सूरह निसा में कहता है बेटी हिस्सा रखती है, तू कहता हदीस है। उसने कहा बीबी मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं चौथी आयत पढ़ देती हूँ, याकूब, हमने याकूब की औलाद को उसका वारिस बनाया था। कुरान कहता है याकूब की औलाद उसकी वारिस है, तू कहता मेरे पास हदीस है। उसने कहा बीबी मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं पांचवी आयत पढ़ देती हूँ। बदल बदल के हाकिम एक हदीस पढ़ता रहा, बीबी बदल बदल के कुरान की आयतें पढ़ती रही। कुरान में पढ़ लेके आओ, मुझे गाजी के अलम की कसम है, हाकिम एक हदीस पढ़ता रहा। बीबी ने 40 आयतें दरबार में खड़ी होकर पढ़ी। जब 40 आयतें पढ़ी हाकिम के चेहरे पे मौत का पसीना आ गया। उसने कहा बीबी मैं हदीस पढ़ता हूं, जवाब आयत में क्यों देती है? अगर तेरे पास भी हदीस है तो हदीस का जवाब हदीस में ले गया। बीबी ने कहा बस चुप हो जा, मैं इतना सुनना चाहती थी, तू वही है जिसे मेरे बाबे ने कहा था आ तुझे हदीस लिख दो, आ तुझे हदीस लिख दो। तूने कहा था हमें कुरान काफी है, हमें कुरान। पंजाब का मजमा
پوری دنیا میں جہاں جہاں مجلس دیکھی اور سنی جا رہی ہے، بغیر خوف اور خطرے کے میں جملہ منبر حسین سے دینے لگا۔ تاریخ اسلام کے چہرے پہ یہ ایسا بدنما دھبا لگ گیا جسے بعد میں کوئی بھی تاریخ کا مورخ نہیں مٹا سکا۔ کتنا بڑا دھبا اور کتنی بڑی بددیانتی کہ جس کے خلاف مقدمہ تھا وہی جج تھا۔ قرآن اور شریعت کے اعتبار سے یہ فیصلہ اگر ہوتا تو یہ قاضی کے پاس جانا چاہیے تھا، کیونکہ مقدمہ سٹیٹ کے خلاف تھا۔ جہاں سٹیٹ کے خلاف مقدمہ ہو وہاں سٹیٹ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ یہ بددیانتی ہو گئی۔ محمد کی بیٹی تو دربار سے چلی گئی، لیکن تاریخ اس مسلمان کے چہرے پہ اتنے خون کے چھینٹے ڈال گئے کہ یہ ہے تمہاری حکومتوں کی تاریخ۔ دعا کیا کرو قدر والی چیز بے قدروں کے سامنے نہ جائے۔ یوسف قدر والوں کے سامنے جاتا تو کھوٹے سکوں میں نہ بکتا۔ یوسف کی قیمت پوچھنی ہے تو کوئی یعقوب سے پوچھ۔ کاش چلی جو گئی تھی دربار میں، کاش منبر پہ رسول ہوتا اور فاطمہ کچھ مانگتی، پھر نبی بتاتا کہ خالی واپس بھیجتا یا کائنات جھولی میں ڈال کے بھیجتا۔ اگر کوئی میرا اہل سنت بھائی میری گفتگو کو سن رہا ہے تو میں رسول کی رسالت کا واسطہ، تو میں نبی کی نبوت کا واسطہ، مہمان ہوں، عزادار حسین ہوں، ذاکر شبیر ہوں۔ آج ہے 3 جمادی الثانی، قرآن سر پر رکھ میں غلط پڑھوں قیامت والے نبی امت میں سے نہ اٹھائے، علی اپنے ولایت کے ماننے والوں میں سے نہ اٹھائے، حسین اپنے عزاداروں میں سے نہ اٹھائے۔ سنی بھائیوں کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، قتل ہوئی ہے تمہارے نبی کی بیٹی۔ اب یہ تصدیق کرنا تمہارا حق بنتا ہے۔ بیٹیاں بے شک 4 مانتے ہو، فاطمہ کو تو مانتے ہو نا، جا کے ضرور مولویوں سے پوچھنا۔ اللہ درجات بلند کرے۔ قائد صاحب خدا کروٹ پہلو حسین میں جگہ دے۔ قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل علیہ جتنے مناظرے کیے حق کے بطول پہ کی، اور قبلہ مولانا اسماعیل جن کی قبریں بھی ہمارے جسموں سے مہنگی ہیں، مولانا اسماعیل نے پاک سیدہ سے دعا مانگی تھی، بی بی میں تیرا حق پڑھ کے شیعہ ہوا ہوں، بی بی مجھے دنیا نہ دینا، دولت نہ دینا، کرم میری شہزادی مجھ پہ اتنا کر دینا کہ تیرا دشمن سوال ختم کرے، میرا جواب شروع ہو جائے۔ پھر اس جو بزرگ بیٹھے میری گواہی دیں گے، پھر اس مرد کلندر نے نگر نگر غازی کے علم لگوائے، اس نے زمانے سے بی بی کا حق منوایا ہے۔ مولانا اسماعیل پنڈی بھٹیاں کے قریب مناظرہ کرنے کے لیے آئے۔ مناظرے کا جج بابا حبیب شاہ جی ایک اہل سنت زمیندار تھا، چودھری عاشق اس کا نام تھا، آج بھی اس کی نسلیں وہاں پہ آباد ہیں اور مجلس حسین کرواتی ہیں۔ چودھری عاشق مناظرے کا جج تھا۔ مناظرے کا موضوع تھا حق کے بطول۔ مخالف فریق والا مولوی کہہ رہا تھا کہ بی بی دربار میں آئی ہے لیکن حق بنتا نہیں تھا۔ مولانا اسماعیل کتابوں کا ڈھیر لے کے آ گئے، مناظرہ ہوتا رہا، ظہر کی اذان ہو گئی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ نماز پڑھی جائے گی، نماز کے بعد پھر دوبارہ مناظرہ شروع ہوگا۔ نماز کے لیے چودھری عاشق اس مولوی کے پیچھے کھڑا ہوا، ذہن میں اس کے کوئی خیال آیا۔ نماز ختم ہوئی، زوال ساجد اس نے نمازیوں سے کہا سارے نمازی مسجد سے چلے جاؤ، مسجد کے دروازے کو بند کرو، میں نے مولانا سے کوئی بات کرنی ہے۔ مسجد کا دروازہ بند ہو کے چودھری عاشق محراب میں اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا دیکھ سن مولوی، مجھے نہیں پتا کتابوں میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا، میں نے ساری زندگی کتابیں نہیں پڑھی، میں زمیندار بندہ ہوں۔ تو کہتا تھا کہ نبی کی بیٹی کا حق بنتا نہیں تھا، وہ کہتے تھے بنتا تھا، انہوں نے اپنا مولوی منگوا لیا ہے، وہ بھائی ڈیرے پہ کتابیں لے کے بیٹھا ہے، میں نے یہاں بندے نہیں مروانے، میں نے بحث نہیں کروانی، میرا دل بیٹھ رہا ہے، میرا جگر پھٹ رہا ہے، مجھے صرف اتنا بتا دے بیٹی رسول کی دربار گئی تھی؟ جس بندے کو آج بھی 3 جمادی الثانی، شاید میں اسی جملے میں ممبر چھوڑ دوں، مجھے اس کے بعد مصحف پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، شاید میں اسی جملے میں ممبر چھوڑ دوں،
مجھے صرف اتنا بتا، بیٹی رسول کی دربار گئی تھی، اتنا کہنا تھا۔ یہ اس مولوی نے کہا چاچا عاشق بی بی کا بنتا نہیں تھا، اس نے کہا بنتا چھوڑ، بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا؟ مجھے اتنا بتا، گھر سے چل کے دربار میں چلی گئی تھی، اس نے کہا چاچا عاشق نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا، اس نے کہا ورثہ چھوڑ، مجھے مات آ جائے گی۔ مجھے بتا، بیٹی نبی کی دربار گئی تھی، اس نے کہا کتابوں میں لکھے گئی تھی، وہ دل پکڑ کے زمین پہ بیٹھ گیا، کہنے لگا مجھے اتنا بتا واپس خالی آئی تھی یا کچھ لے کے آئی تھی؟ اس نے کہا محمد کی بیٹی خالی چلی گئی تھی۔ چودھری عاشق نے چہرے پہ ماتم شروع کیا، دیکھ لگا مولوی خدا لعنت کرے، میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کسی کمی کے دروازے پہ چلی جائے اور جا کے کہ میں عاشق حسین کی بیٹی ہوں، بتا اس کا بنتا ہے؟ کہنے لگا نہیں بنتا۔ کہنے لگا خالی بھیجو گے یا دے کے؟ کہنے لگا دے کے بھیجیں گے۔ اس نے کہا غیرت نہیں آتی، میری بیٹی کو خالی کوئی نہیں بھیجتا۔ محمد کی بیٹی نوکروں کے دربار میں 4 گھنٹے سر پہ قرآن رکھ کے رو رو کے کہتی رہی، اوے میں جھوٹ نہیں بول رہی، او میں بابے کی سچی بیٹی ہوں۔ نوکروں کے دربار 4 گھنٹے، اوے کسی کی بیٹی 1 منٹ بھی کھڑی ہو شریفوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ جس نے آخر میں پڑھنا اس نے شہادت پڑھنی ہے، لیکن میں اپنی قوم کو یہ جملہ تو سنا دوں، 4 گھنٹے بار بار کہتی رہی میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں بابے کی سچی بیٹی ہوں، میں بابے کی صدیقہ بیٹی ہوں۔ ماتمیوں، اتنا کہہ کے چودھری عاشق مسجد سے باہر آیا، جہاں مولانا اسماعیل بیٹھے کتابیں کھول رہے تھے، آ کے روتا ہوا مولانا اسماعیل کے قدموں پہ گر گیا، کہنے لگا بند کر دے مولوی اسماعیل کتابیں، دعا کر مجھے موت آ جائے۔ مجھے ساری زندگی کسی نے نہیں بتایا کہ محمد کی بیٹی خالی چلی گئی تھی۔ اتنا کہنا تھا، مولانا اسماعیل نے اپنے سر سے پگڑی اتاری، چودھری عاشق کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہنے لگا صرف خالی نہیں گئی تھی، کمر جھک گئی تھی، سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ عاشق حسین نے کہا ہوا کیا تھا؟ مولوی اسماعیل کہتا سچ سنے گا کہ 36 بدماش دروازہ گراتے رہے، اکیلی روکتی رہی، بے غیرت نے تازیانہ نکالا، سہرا کو تازیانہ مارا، رو رو کے کہتی رہی یا علی میرا محسن شہید